ہاں تو سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان، اتر پردیش الہ آباد سے۔ سامعین، آج ہم آئے بہشتی زیور کا آپریشن، اور اس کا یہ ہے پارٹ 2۔ تو الحمدللہ جو ہماری جو اصلاح کی نیت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ بہشتی زیور میں جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو اپنی عقل کے پیمانے پہ جو انہوں نے مسئلے مسائل کو اتار دیے ہیں، تو امت کہیں ان کے اوپر عمل کر کے اپنی جو آخرت ہے اس کو نہ خراب کر لے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے، اصلاح کا مقصد ہے۔ تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ بہشتی زیور ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں کیا مسئلہ اس کا ایسا ہے جو واقعی اللہ اور اللہ کے نبی سے ہٹ کے ہے۔ یہ دیکھیے سامنے، یہ ہے بہشتی زیور کا جو حصہ ہے، وہ ہے تیسرا حصہ، ٹھیک ہے، اور پیج نمبر ہے اس کا 156، ٹھیک ہے، بہشتی زیور۔ اور اس کا جو چیپٹر ہے، باب ہے، اس کا نام ہے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور قضا یا کفارہ لازم آتا ہے، ان کا بیان۔ اب اس کا جو پہلا ہی مسئلہ ہے، اس کو آپ میرے بھائی دیکھیں گے، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، آپ کو افسوس بھی ہوگا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، آخر اس میں کیا ایسا ہے۔ آئیے انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی سامعین، تو اس کا جو ہے وہ ہے سب سے پہلا مسئلہ، یعنی کہ اس کا جو مسئلہ ایک ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھیے مسئلہ: اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے یا بھولے سے خاوند سے ہم بستر ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں گیا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی بار کھا پی لیا تب بھی روزہ اس کا نہیں گیا۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے واقعی بھائی یہ قرآن و سنت کی بھائی جو روشنی میں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو ایک چیز تو اس میں بالکل ٹھیک ہے کہ اگر بھولے سے اگر کوئی روزے دار کچھ کھا پی لیتا ہے، بھلے وہ پیٹ بھر کے کیوں نہ کھا لے، روزہ اس کا بالکل نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہاں بیچ میں یہ خاوند سے جو ہم بستری والا میٹر ہے، یہ کون اتنا بڑا پاگل ہے کہ بھول کے روزے کی حالت میں اپنے آدمی کے ساتھ وہ معاذ اللہ ہم بستری کر لے گا روزے کی حالت میں؟ استغفر اللہ، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے بھائی؟ روزہ دیکھیے، کھانا اگر مانیے کوئی کھا رہا ہے تو ایک آدمی مانیے بھول گیا تو وہ کھا پی لیا اس نے، اور دوسرا اس کو دیکھے گا تو بھائی اس کو ٹوک دے گا۔ لیکن یہاں خاوند سے ہم بستر ہو جائے وہ بھی بھول کر، تو بھیا بھولے گا ایک آدمی نا، مانیے بھائی آدمی ہے یعنی کہ شوہر ہے، بھائی وہ بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے ساتھ ہم بستری کرو، تو بیوی کو تو یاد ہوگا کہ نہیں بھیا روزے سے ہو تم بھی، ہم بھی، آپ بھی روزے سے ہم بھی روزے سے ہیں، تو اس کو میرے بھائی ایک دم ہوش آ جائے گا۔ اب یا تو شوہر کو یاد ہے، لیکن جو بیوی ہے بیوی بھول گئی، اور وہ اپنی مطلب جو شوہر ہے اس کے پاس جائے اور جو بھی اپنا بھائی اظہار کرے، تو شوہر کو تو یاد ہوگا کہ نہیں ارے آج ہم لوگ روزے سے ہیں۔ لیکن اب یہ کون سا ایسا پاگل پیدا ہو گیا دنیا میں، آدمی اور عورت یہ دونوں پاگل ہو گئے کہ روزہ کی حالت میں دونوں شوہر بیوی دونوں روزے سے ہیں اور دونوں بھول گئے اور دونوں نے ہم بستری کر لی۔ یہ کیا مانچ رہا ہے؟ اور چلیے مان لیا بحث کے طور پہ کہ دونوں پاگل ہو گئے تھے، دونوں روزہ رکھ کے بھول گئے اور دونوں نے ہم بستری کر لی، تو ہم بستری کر لی تو روزہ کیسے نہیں ٹوٹے گا ان کا؟ اس پہ تو حدیث ہے موجود نا کہ روزے کی حالت میں
اگر ہم بستری کوئی کر لیتا ہے جان بوجھ کر یا بھولے سے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو دوبارہ اس کی جو قضا ہے وہ بھی رکھنا پڑے گا اور اس کا جو کفارہ ہے وہ بھی لازم آئے گا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، روزہ اس کا نہیں گیا، یعنی کہ بھول سے اگر کسی نے خاوند کے ساتھ اگر وہ ہم بستر ہو گیا یا اس نے ہم بستری کر لی ہو یا صحبت کر لی ہو تو روزہ اس کا نہیں گیا، یعنی کہ روزہ اس کا نہیں ٹوٹا۔ یہ کہاں، یہ کون سی امبوجا سیمنٹ کا بنا ہوا روزہ ہے جو کچھ بھی کر لو ٹوٹتا ہی نہیں ہے؟ یہ تو لوہے کا بنا ہوا روزہ ہے کیا؟ کہ مطلب بھائی روزہ رکھ کے شوہر بیوی ہم بستری بھی کر رہے ہیں تو بھی روزہ ان کا نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ ارے کھانے پینے کی تو حدیث ہے، جو بھول کے کھا پی لے اس کا روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم بستری کی کون سی حدیث ہے؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں حدیث۔ اللہ کے نبی کے دور میں الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1936 یعنی کہ 1936۔ اس میں ایک میرے بھائی شخص ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ایک دم برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میں نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اچھا پریشان مت ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تم کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، روزہ تو ٹوٹ گیا، کیونکہ روزے کی حالت میں بھائی دونوں نے بھی ہم بستری کر لی، کیونکہ روزہ وہ صرف خالی پیٹ کا روزہ نہیں ہے، روزہ جو شہوت ہے شہوت کا بھی روزہ ہے، شہوت پہ بھی ہمیں قابو پانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم بستری ہو گئی تو روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اب تمہیں اس کا جو کفارہ ہے کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو۔ تو اس نے کہا میں تو بہت ہی پریشان ہوں، میں خود غریب ہوں، میں کہاں سے آزاد کروں گا غلام؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پے در پے 60 دن کے روزے رکھو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بہت کمزور ہوں، میں کہاں رکھ پاؤں گا 2 مہینے کے روزے، وہ بھی اکٹھا لگاتار؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو جو غریب لوگ ہیں، پریشان ہیں، مسکین ہیں، ان کو کھانا کھلا دو۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی میری اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اچھا، پھر اللہ کے نبی کے پاس ایک آتا ہے، جھولا آتا ہے کھجور کا۔ تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں وہ شخص کہاں گیا جو بھی آیا تھا بات کرنے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کے نبی میں تو ہوں یہاں پہ۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ لو اور اس کو جا کے جو تمہاری بستی ہے اس میں جو سب سے غریب ہو جا کے اس کو اپنی طرف سے صدقہ کر دو۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میری پوری بستی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں نہ اس کو ڈانٹتے ہیں نہ کچھ، بلکہ تھوڑا سا ہنستے ہیں الحمدللہ، اور اس سے بولتے ہیں کہ جاؤ اس کو استعمال کر لو۔ تو یہ ہمارا دین اسلام ہے، اتنا سادہ، لیکن اتنا بھی سادہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں بھول سے ہم بستری ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ اس کی کون سی حدیث ہے؟ میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے تو اب میں پوچھ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ ان کو معاف کرے، لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں، جو دیوبندی ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، میں ان سے بالکل اوپن پوچھ رہا ہوں اصلاح کی نیت سے کہ ایک حدیث پیش کر دیجئے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بھولے سے ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ چلیے کھانے پینے کی تو حدیث ہے کہ بھول سے کوئی بھائی وہ کھا پی لے تو اللہ نے اس کو کھانا کھلایا، لیکن روزے کی حالت میں شوہر بیوی ہم بستر ہو جائے تو کیا اللہ نے کروا دیا ہم بستری معاذ اللہ روزے کی حالت میں؟ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آئیے چلیے دلیل دے دیتے ہیں، دلیل، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے ہم سے حدیث پڑھنے میں بھائی چوک ہو گئی ہو۔ یہ ہے اسلام 360، ٹھیک ہے؟
اور الحمدللہ یہ جو حدیث بخاری شریف کی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1936. ٹھیک ہے، یہ عربی کا متن ہے. آئیے اس کو سنتے ہیں. الحمدللہ. حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تباہ ہو گیا. آپ نے دریافت فرمایا، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کا جواب بھی انکار میں دیا. راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے. ہم بھی اپنی اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا ارق نامی پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں. ارق تھیلے کو کہتے ہیں جسے کھجور کی چھال سے بناتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور صدقہ کر دو. اس شخص نے کہا، کیا یا رسول اللہ؟ اس شخص نے کہا، کیا یا رسول اللہ میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ بخدا ان دنوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جا سکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1936. ماشاءاللہ، الحمدللہ. اللہ کے نبی نے، اب دیکھیے جو بہشتی زیور میں اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی روزے دار بھول کر کھا لے یا پی لے یا بھولے سے خاوند سے ہم بستر ہو جاوے تو اس کا روزہ نہیں گیا، یعنی کہ روزہ اس کا بھائی ٹوٹا نہیں. اور یہاں پہ دیکھیے صحابی کیا کہہ رہے ہیں، صحابی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جو صحبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہم بستری کر لی. اب وہ آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ایک دم ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. تو اگر آپ خود سوچئے کہ روزہ اگر کوئی عورت رکھے اور آدمی بھی رکھے اور دونوں بالکل بھائی وہ روزے سے ہیں، اور اگر ان سے بھول سے ہم بستری ہو جائے تو کیا یہ مسئلہ معاذ اللہ کے صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ بھائی صحابہ کے وہاں اگر یہ ہوتا ارے چلو بھولے سے ہم بستری ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، روزہ تو اپنا بھائی وہ بچ گیا، تو کیا صحابی آتے اللہ کے نبی کے پاس ایک دم پریشان حال کہ اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا؟ تو گویا صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے تو اس کا جو کفارہ تھا وہ بھی بتا دیا. اور یہاں اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بھولے سے خاوند سے اگر بھائی وہ ہم بستری ہو جائے، سیکس ہو جائے، صحبت ہو جائے تو روزہ اس کا نہیں گیا. تو اس کی دلیل ہمیں چاہیے، دلیل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، کل ہاتو برانکم ان تم کم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنا ثبوت لاؤ، دلیل لاؤ کہ بھولے سے ہم بستری کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک واقعہ پیش کرو کہ فلاں صحابی نے فلاں صحابیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں انہوں نے بھول سے ہم بستری کر لی تو بھی روزہ ان کا اس دن کا ہو گیا. ایک دلیل پیش کر دیجئے. تو میرا مقصد خالی یہ تھا کہ جو ہماری امت کی جو بہنیں ہیں وہ ان سب مسئلے مسائل پہ بالکل اعتبار وہ نہ کریں، اور اگر اللہ نہ کرے روزے کی حالت میں اگر ان سے ایسا عمل ہو جاتا ہے تو یہ اس بھول میں نہ رہیں کہ روزہ تو ہمارا ہو گیا، وہ تو بھول سے ہو گیا. ارے بھول سے ہم بستری کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے. بھائی میں اکیلا ہوں،
میں پورے سال کھانا کھاتا ہوں اور میں نے بھائی میں نے ایک دن رکھا روزہ، لیکن میری بھائی جو عادت بنی ہوئی ہے، تو میں نے میرے بھائی کچھ بھی بھول چوک سے میں نے کھا پی لیا، یا بھول سے میں نے ایک گلاس میں نے پانی پی لیا، تو اس سے روزہ ہمارا بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بھول گئے تھے، اور بھول چوک میں اگر کوئی کچھ کھا لے یا پی لے تو روزہ اس کا انشاءاللہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، اس پہ کوئی فرق بھی بالکل نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم بستری کرنے کے لیے تو دونوں کا مطلب بھائی جو بھولنا ہے ضروری ہے، اور دونوں ایک ساتھ بھائی وہ کیسے بھول جائیں گے؟ اور جو ہم بستری ہے وہ کوئی ایسا عمل تھوڑی نہ ہے کہ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ بھائی ہم بستری کرنے کے لیے کچھ اس کے پہلے کچھ انسان کے اندر بھائی وہ اس کے مائنڈ میں آتا ہے، تصور آتا ہے، اس کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھائی وہ اپنی بیوی سے یا اپنے بھائی وہ شوہر سے تب جا کے ہم بستری کرتے ہیں نا۔ تو یہ اتنا لمبا بھائی جو ایک طریقہ ہے، پروسیس ہے، وہ مطلب دونوں لوگ بھول گئے ایک ساتھ، اور چلو مان بھی لیا بھول گئے، چلو میرے بھائی مطلب بہک گئے، ان کی ڈیلی کی عادت ہوگی صحبت کرنے کی، تو روزہ رکھ کے بھی بھول گئے، روزے کی حالت میں بھی بھائی وہ دونوں نے بھائی وہ مان لیجیے بھائی انہوں نے کر لیا صحبت، تو دونوں نے اگر صحبت کر لیا ہے تو روزہ تو دونوں کا ٹوٹ گیا نا۔ یہ کون سا اصول ہے کہ روزہ ٹوٹا نہیں؟ تو اس مسئلہ کی کوئی بھی دیوبندی بھائی ہم کو علمی انداز میں وہ ایک حدیث پیش کر دے، انشاءاللہ ہم مان لیں گے کہ جو اشرف علی تھانوی صاحب کا جو یہ مسئلہ ہے وہ بالکل میرے بھائی قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن الحمدللہ میں یہ پورا میرے بھائی دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے باقاعدہ خود بھی بیان کر دی ہے، اور میرے بھائی اسلام 360 پہ بھی آپ کو دکھا دی ہے۔ تو کوئی بھی جو ہماری دیوبندی ماں ہے، بہن ہے، وہ اس مسئلے پہ خاص طور سے بالکل عمل وہ نہ کرے۔ اگر اس سے بھولے سے ہم بستری ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو وہ یہ سمجھ جائے کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے، بعد میں قضا اس کو رکھنا پڑے گا، اور کفارہ اس کا میرے بھائی پورا کرنا پڑے گا۔ تو سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان سب جو الٹے سیدھے مسئلے مسائل ہیں ان پہ عمل کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کی سیفٹی کرے۔ یہ تھی بہشتی زیور، یہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔